جس کرٹیکل ٹاپک کو میں نے ڈسکس کرنا ہے اس علمی و تحقیقی مجلس میں کوسچن نمبر 1 کے طور پر، وہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کفار کی جانب سے ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت پر جو حملہ کیا گیا ہے، اور آپ کے سب کے علم میں ہی ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ چیز زیادہ زور پکڑ گئی۔ گیرٹ ویلڈرز اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائیں گے، اور اس کے لیے ایک کانٹیسٹ انہوں نے مقرر کیا کہ ایک مقابلہ بھی کروایا جائے گا کارٹونز کا۔ تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کروں گا، اور یہ صرف ڈسکشن نہیں ہوگی بلکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہوگا، جوابی بیانیہ ہوگا، تاکہ مستقبل میں بھی جو اس قسم کے واقعات آئیں گستاخانہ فلموں کے اعتبار سے یا کارٹونز کے اعتبار سے، ان کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جلسے جلوس، دھرنوں، ریلیوں، احتجاج اور ایون گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا کام تو بہت سے علماء اور جماعتیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے، جوابی بیانیہ دیا جائے کہ مسلمان کیا کریں، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کفار جو ہیں یہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پر، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دنیا میں 2.25 ارب انسانوں کی دل کی دھڑکن ہے، جن کے لیے دنیا کے 2.25 ارب انسان یعنی مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جو یہ کیچڑ اچھالنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، اور نہ یہ آخری واقعہ ہوگا۔ یہ واقعات رکیں گے نہیں بلکہ بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 112 میں اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 8 کے پہلے پیج کے اوپر ہی یہ آیت آتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو خفیہ دعوت دیتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، دھوکے کی جو بات ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی زبردستی کرنا چاہتا، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کام کرتے، یعنی وقت کے پیغمبروں کے مخالف کھڑے ہوتے شیاطین یا جن۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو کچھ یہ آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنات اور انسانوں میں سے شیاطین کو یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی جرت نہیں تھی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزاری کی روش کو اختیار کرے، خواہ وہ ناشکری کی روش اختیار کرے۔
لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی۔ پچھلے 100 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ان 100 سالوں میں، جو روزانہ کی تقریباً 2 کتابیں بنتی ہیں۔ کسی اور شخصیت کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں کبھی نہیں لکھی گئیں۔ 60,000 کتابیں جسٹ 100 ایئرز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، واللہ خیر الماکرین، جتنا وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو ٹارگٹ کر کے، اتنا تیزی سے اسلام پھیلتا ہے۔ اور پچھلے 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام یورپ اور امریکہ میں پھیلا ہے، پچھلے 1300 سال میں اتنا نہیں پھیلا۔ اس کی ریزن مختلف ہیں۔ ایک ریزن مسلمانوں کی آبادی کا بڑھنا بھی ہے، گوروں کا برتھ ریٹ جو ہے وہ تو نیگیٹو میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا بھی ہے، اور تیسرا ان کی طرف سے جو امیگریشن کی آفرز ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں تو برتھ ریٹ نیگیٹو میں ہے، تو وہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پر امیگریشن دیتے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ واٹ ایور دا ریزن از، مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بڑھ رہی ہے، اور اسی بات کا اصل میں کافروں کو قلق ہے کہ مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں بغیر تلوار کے، بغیر ہتھیار کے، چونکہ وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو آئندہ 50-60 سالوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی وہاں پر آ جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی یہ حرکت کی گئی، ڈنمارک کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے، اور دنیا میں 2.25 ارب مسلمان مل کر بھی کوئی ایک ویڈیو بھی یوٹیوب سے ان کی ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، اور نہ یہ پاسبل ہے۔ اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے، کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں، ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ان کافروں نے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں۔ خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر 71B ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ کتابیں کشف المحجوب ہو، حشت بہشت ہو، اسی طریقے سے ملفوظات اعلی حضرت ہو، حفظ الایمان ہو، اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں۔ ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا، کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا، میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانیاں بند کرو ان قوم نو، اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں، فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ، وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا، وہ جی فلاں بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے، تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے۔ اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا، تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے۔ دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ صحاب فیل والا ہوا ہے، اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ ہونا ہے۔ دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے۔ یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے، اور لوگ کہنے بڑا خوش نصیب ہے کعبے مار گیا۔
تہاڈا یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل. حرام موت بندہ مرا ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے. تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے, پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی, حرمین کی بدنامی ہوگی. بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی. خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں, کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے, ٹھیک ہے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے. تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا, یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گئے, اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا, بابوں کا ماننے والا, فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ, یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ, دلائل کے ساتھ علمی کتابی بات کرو اگر تم سچے ہو. تو علمی کتابی باتیں ہونی چاہیے بجائے جذباتی ڈاکٹرائن کے. میرے بھائیو, ہالینڈ میں اس وقت بھی 10 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں, اباؤٹ 1 ملین, اور اصل ٹارگٹ ان کی زندگی کو حرام بنانا ہے اس قسم کے خاکوں کے ذریعے, تاکہ وہ پروٹیسٹ کریں, پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ان پہ پابندی لگائی جائے, ان کو وہاں سے نکالا جائے اور کہا جائے مسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں, یہ تو بڑے جذباتی ہیں. یہ اصل ان کا مقصد ہے. کوئی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں, کیونکہ یہ پھر دوبارہ کریں گے اور رکیں گے نہیں. اس کے لیے میرے بھائی آپ دھرنے دیں, اس کے لیے احتجاج کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ڈیلیٹ کروا کے بتائیں, کچھ بھی نہیں ہونا. یوٹیوب پہ تو ویڈیوز اپنی جگہ موجود ہیں, وہ ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی ہیں. تو پرائم منسٹر جا رہے ہیں یا ان کا کوئی نمائندہ جا رہا ہے, تو جو پرائم منسٹر نے خود بول کے یہ بات کہی تھی, آپ یو این او میں جا کے ان کو یہ پرابلم ہائی لائٹ کرنی چاہیے. باقی تو کئی واقعات اپنی جگہ موجود ہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, گستاخانہ ویڈیوز اور فلمز تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, وہ تو کوئی نہیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں. تو یہ یو این او والا معاملہ نہیں ٹالنا چاہیے, وہاں پہ یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے کیا جوابی بیانیہ ہو, کس طریقے سے یہ مسئلہ اٹھایا جائے, وہ انشاءاللہ میں آج ڈسکشن کے اندر لے کے آؤں گا. تو ہم بجائے کافروں کا یہ رونا روتے رہتے ہیں اکثر, جی وہ جی کافر سازش کر رہے ہیں جی مسلمانوں کے خلاف. اور بھائی کافروں نے سازشیں تو کرنی ہیں, آپ ان کا رونا نہ روئیں, آپ جوابی لائے عمل تیار کریں. وہ تو میں نے قرآن حکیم سے ثابت کر دیا, سورۃ الانعام آیت نمبر 112 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 31, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے وقت کے پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوں گے, ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. لہٰذا یہ کہنا کافر سازش کر رہے ہیں, یہ تو ایک اخباری رپورٹ ہی ہوئی نا, آپ خبر دے رہے ہیں نا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, وہ تو قرآن میں پہلے ہی لکھا ہے کہ کریں گے. آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اگینسٹ. یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے جوابی لائے عمل اور کاؤنٹر نیریٹو امت کے سامنے لایا جائے. تو اس حوالے سے میں نے الحمدللہ انڈیویجولی بڑی محنت کر کے برین سٹارمنگ کرنے کے بعد میں ایک کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھا ہے, ایک جوابی بیانیہ انہی کارٹونز اور فلموں کے اگینسٹ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ تیار کیا ہے کہ یہ کارٹون اور فلمیں کیوں بنائی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے. ایک تو سامنے ہوتا ہے نا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن, لیکن اصل درد جو ہے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتا ہے وہ کسی اور وجہ سے. اور اس میں بھی میں نے 3 کیٹیگری بنائی ہیں کہ علماء اور اسکالرز کے کرنے کا کام ہے, دانشوروں کا, اور حکومت کے کرنے کا کام, اور عوام الناس کے کرنے کا کام. تو وہ سولوشن ٹو دا پرابلم ہوگا. اس موجودہ دنیا میں, پریزنٹ ورلڈ میں, مادہ پرستی اور میٹیریلزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں, جن کی اکثریت ایتھیسٹ منکرین خدا ہو چکی ہے, ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ ہر بندے کی انسٹنکٹ میں چیز داخل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. میری مرضی
کی زندگی کے دوران میری ول اور میری مرضی کی زندگی کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ گاڈ ہے. اگر میں خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. چونکہ خدا ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا انسان کو, اس لیے ہر وقت انسان کو اس حوالے سے ٹینشن رہتی ہے. اب خدا سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں اکثریت کرسچنز کی وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے, وہ پریکٹسنگ رہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کئی پادری جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں, جو میں کہتا ہوں نا کہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں. تو یہ جتنے مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو سب سے بڑا پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اس دنیا پہ اسلام ہی واحد دین ہے, یا مذہب بھی کہہ لیں کسی معنوں میں, جو پریکٹس کیا جاتا ہے, جس پہ لوگ چل رہے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں بھی 40 سے 50 لاکھ 4 to 5 ملین لوگ ہر سال حج کرتے ہیں. کروڑوں لوگ خدا کے سامنے جھکتے ہیں, الحمدللہ. اور یہ تو میں اعمال کی بات کر رہا ہوں. عقیدے میں تو ہمارے جو بے عمل مسلمان ہیں وہ بھی اتنے راسخ العقیدہ ہیں جتنے کہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں. عقیدے کا یہ حال ہے. کوئی بالکل میرے جیسا گیا گزرا مسلمان بھی ہے نا, اس کی بھی جو کمٹمنٹ ہے توحید کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ, وہ ان میچبل ہے. کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اوپر. اور یہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے کہ جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو, حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں ان کے سسٹم کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی مسلمان نے ان کے اس سسٹم سے امپریس ہو کے ان کا دین قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ بہت اچھے ہیں, سسٹم بہت اچھا ہے, بس کلمہ پڑھ لیں. یعنی اس بے عمل انسان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے نا, یہ اتنا بڑا 24 کیرٹ سونا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اگرچہ وہ ان کی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دین سے متاثر نہیں ہوتے. یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور یہی اس وقت بھی تھی کہ جو اسلام قبول کرتا تھا, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن تھام لیتا تھا, وہ دوبارہ اس دین سے ہٹتا ہی نہیں تھا. وہ جو کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان کی گفتگو ہے, صحیح بخاری کے اندر آتی ہے, اس میں تو یہی تو بات تھی کہ جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے, اتنا پکا ہو جاتا ہے. تو شیطان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں شیطنت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. کیونکہ دنیا پہ گاڈ کے ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ مسلمان. دنیا میں جب کبھی بھی ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں بات ہوگی, ہم جنس پرستی کے بارے میں, سب سے پہلے مسلمان مخالفت کر دیں گے. عورتوں کی بہرہ روی کے اوپر بات ہوگی, ان کو کموڈٹی بنا کر پیش کیا جائے گا, مسلمان سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں, اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو شیطان اور اس کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں لادینیت پھیلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. اس لیے وہ اپنا یہ بدلہ مسلمانوں سے لیتے ہیں, ان کو تکلیف دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ فلمیں بنا کر, نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو یہ ریزن ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 2, میرے بھائیوں, شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو بہرہ روی کی زندگی ہے اس سے متنفر ہو کر پرپز آف لائف کی تلاش میں, یعنی اس زندگی کا مقصد کیا ہے, کس نے ہمیں اس کرۂ ارض پر پلیس کیا ہے, وہ کریٹر کون ہے,
وہ سپریم بینگ، وہ سپر نیچرل ایجنسی کون ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اس روئے ارض کے اوپر پٹ کر دیا ہے، اس کی تلاش میں، پرپس آف لائف کی تلاش میں گورے پھر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو ہر چیز عقل کی بنیاد پر لے کے چلتے ہیں. اور آج کل تو یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے یہاں پر فیس آف ارتھ کے اوپر بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب جب وہ اس سلسلے میں قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اسلام تک پہنچتے ہیں. تو 11 ستمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 40,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. یہ پلین ٹروتھ میگزین کے فگرز ہیں. یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور گورا جو ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے بلکہ اسلام دشمنی میں وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے انگریزی میں ترجمہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. اس سے آپ یہاں کے لوگوں کا لیول کا اندازہ لگا لیں. اور اس وقت سے لے کے اب تک روزانہ 400 بندہ امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہا ہے، اور اسلام بڑی تیزی سے وہاں پر پھیل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں پھیل رہا، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی، پلس جو مسلمانوں کو انہوں نے امیگریشن آفر کی ہوئی ہے کینیڈا میں، امریکہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسلام پھیل رہا ہے. یہ نہیں کہ سارے کو گورے ہی مسلمان ہو رہے ہیں، اکثر تو وہاں پر وہ جو کالے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی اکثر عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں. لیکن آبادی بڑھنے کی اور وجوہات بھی ہیں. گوروں کا اپنا برتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، مسلمانوں کا پازیٹو میں ہے، ماشاءاللہ اور پازیٹو ہے. تو ساتھ امیگریشن بھی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آبادی وہاں پر بڑھ رہی ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھیں 2007 میں کلنٹن جو 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں امریکہ کے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی جو یوٹیوب کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. یعنی امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن اسلام ہے. اور میں جب بھی ان کی یہ بات سنتا ہوں یا ریکال کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث یاد آ جاتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4981 اور صحیح مسلم میں 385 ہے. اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 5746 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی القرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا. ویڈیو دکھائیں کوئی مردے کو زندہ کرنے کی. آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے، چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں ہو، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے عیسائی پوپ کے ہاتھ میں ہو، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں ہو، وہ دوبارہ سجدہ بن ہی نہیں سکتا. لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، اور قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے اس کے ہاتھ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے. اور اسی کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر اقبال کی بات یاد آ گئی. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی ہے، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. دیکھ لیں نا، تاتاریوں کو مسلمانوں کی بنو عباس کی فوج تو نہیں ان کو جیت سکی، تاتاریوں کے دل اسلام نے جیتے نا. کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، اور وہ پھر تاتاری آگے سلطنت عثمانیہ اور یہاں پہ جو مغل امپائر تھی ٹوٹی پوٹی فارم میں جو بھی مسلمان حکومتیں تھیں انہی تاتاریوں کی اولاد ہے. تو یہ کفار کو ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ مسلمان جو ہے یورپ اور امریکہ میں بھی اپنی آبادی بڑھنے کی وجہ سے کولڈ وار ون کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے. آندہ 50-60 سالوں کے بعد تو مسلمانوں کی حکومت آٹومیٹکلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، شیطان کے فالورز کو خوب یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کم از کم 1000 سال تک پوری دنیا کی حکمرانی کا مزہ چکھا ہوا ہے. یہ کافروں کو تو مزہ چکھے ہوئے یہ 300 سال ہی تقریباً گزرے ہیں. مسلمانوں نے چاہے وہ
بنو امیہ ہو، تقریباً 100 سال ان کی حکومت رہی، اس کے بعد 700 سال تک بنو عباس کی حکومت، اور اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ جب تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں پہ بھی مغل امپائر، اور بھی پوری دنیا کے اندر مختلف بادشاہ آتے رہے۔ آلموسٹ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے، لہٰذا مسلمان اس حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ کافروں کو پتہ ہے، اور ان کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاملہ سلگ گیا تو دوبارہ سے یہ اپنی حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کہ خدا کی اس دھرتی پہ خدا کا نظام ہونا چاہیے، اور مسلمان آلریڈی ٹوٹی پوٹی فارم میں ملوکیت ہی صحیح مسلمانوں کی حکومت تو رہی ہے، اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ تو رہی ہیں، تو وہ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی رمق باقی ہے، کتنی تڑ ان کے اندر موجود ہے، اور وہ ٹیسٹر لگانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات کو ٹارگٹ کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی حص باقی ہے، وہ اس کو رسپانس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا بالکل اسی طریقے سے وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں اس رسپانس کی نہیں بات کر رہا کہ آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں یا اپنی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا مار دھاڑ شروع کر دیں، یہ والے میں احتجاج کی بات نہیں کر رہا، میں پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہوں، جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتا ہے، یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ والا احتجاج نہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو ہم نے پازیٹیولی اس کو رسپانس تو ضرور کرنا ہے، اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان کی انشاءاللہ یہ کوششیں خاک میں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورۃ الفتح کے اندر آئی ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الصف کے اندر آیت نمبر 9 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا مشرک برا مان جائے۔ یہ دین سپرسیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں آپ کو شروع میں 42 نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی، اور یہ مشکات میں اکثر کہتا ہوں اس کو مشکات آپ ضرور خریدیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی ہم نے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، 18 MB کی 3 فائل ہیں، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری، شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ، اور آپ ہارڈ کاپی بھی مکتبہ اسلامیہ سے خرید سکتے ہیں۔ آلموسٹ اس کی قیمت تقریباً 1500 ہے، یعنی $15 بنتی ہے، اس سے بھی کم بنتی ہے۔ تو یہ مشکات میں اس کا 42 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے ریفرنس سے انہوں نے یہ حدیث لی ہے کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ہر شہر اور بستی کے ہر گھر میں اسلام کو ضرور داخل فرمائے گا۔ ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، یہ قرب قیامت میں آنا ہے جب امام محمد مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ اور اس حدیث کے راوی جو مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں گویا کہ فیکون الدین کلہ للہ، کہ یہ جو قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا نا کہ پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ بشارت جو ہے وہ قرب قیامت میں پوری ہوگی جب دنیا میں ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، خواہ کوئی عزت سے اسے قبول کرے خواہ ذلت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کو سپورٹیو سنن ابی داؤد میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، مشکات میں بھی اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5452 ہے، 5453 ہے، 5455 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ آ جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرا ایک ڈیٹیلڈ 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کے اوپر، مسئلہ نمبر 127B، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے کئی احادیث بھی بیان کی ہیں، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں۔